أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو جو پیدا کرتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. اس کی جو فطرت ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، اسلام ہی پر ہوتی ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس رنگ میں ڈھال دیتے ہیں. اگر ماں باپ نصرانی ہیں تو بچے کو نصرانی بناتے ہیں، اس رسم و رواج کو سکھاتے ہیں اسے. اور اگر مجوسی ہیں ماں باپ تو بچے کو مجوسیت کی مسلک و مذہب کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کا تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر. کہا نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کا قصہ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یقیناً وہ لوگ جب ان لوگوں نے اپنے رب پر ایمان لا لیا تو ہم نے ان کی ہدایت میں ان کو اضافہ کر دیا. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ہدایت کو نواز دیا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ہدایت کی راہ کو تلاشتے ہیں اور ہدایت کو پانے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر انہیں ہدایت دیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے انسان کو یہ 5 چیزیں کر لینی چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو سنوار سکے. شبابک قبل حرمک. آپ کا بڑھاپا آپ کے اوپر طاری ہونے سے پہلے آپ کی نوجوانی کو آپ غنیمت سمجھیں. اللہ نے جو جوانی دی ہے، جو طاقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے اندر عطا کی ہے، کہ تمہارے بڑھاپا آنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھو، اس میں عبادتیں کر لو. کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جب تمہاری کمر جھکنے کے قابل نہ رہے، اس وقت تم عبادت کرنے کے لیے بیٹھو اور اپنی پیشانی کو سجدے کے لیے زمین پر نہ لگا پاؤ. اللہ تعالیٰ کی جوانی دینا بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ. آپ کی بیماری آنے سے پہلے جو اللہ نے صحت تمہیں دی ہے، تندرستی تمہیں جو دی ہے، اس تندرستی کو غنیمت سمجھو، بہتر سمجھو اپنے لیے، اور یہ تندرستی میں اللہ کی عبادت کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ مرگ پہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، عبادت کا وقت نکال نہیں سکتے. ایسی حالت تم پر آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو. وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. اللہ نے جو خالی وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھو. وقت یہ آنے سے پہلے تمہارے لیے کہ تم مشغول ہو جاؤ، اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لو، اتنا مصروف کر لو دنیا کے اندر کہ پھر تمہارے پاس خالی وقت ہی نصیب نہ ہو پائے. کاروبار میں لگ جاؤ یا کسی اور دنیاوی کاموں میں لگ جاؤ کہ تمہارے پاس پھر فرصت نہ نکلے نمازوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اس کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. آپ کی موت آنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے جو زندگی تمہیں دی ہے، تمہیں جو شعور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اب زندگی دے کر عطا کیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں اس وقت کھلے جب تم موت کے دروازے کے قریب کھڑے ہو اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا موقع اس وقت نصیب نہ ہو سکے، تم مر رہے ہو اور اس بات کا افسوس ہے کہ اللہ نے جو دنیا کے اندر زندگی دی تھی، جو حیات بخشی تھی، اس میں کچھ نہ کر سکے، خالی ہاتھ لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی. میرے حاضرین گرامی، اصل موضوع کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام میں کئی انبیاء کا تذکرہ کیا. انہی انبیاء اکرام علیہ السلام میں حضرت لقمان علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وصیت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، اس وصیت کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے نکات کی شکل میں ذکر کیا. 10 نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، اور اس 10 نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے
ان کو اس 10 نصیحتوں کی موتیاں عطا کی تھی. وہ موتیاں کیا تھی؟ آج اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت کو ذکر کرتے ہوئے کہا. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں اور یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے زندگی میں شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بہت بڑا ظلم ہے. اس طریقے کا کام اپنی زندگی میں مرتے دم تک کبھی نہ کرنا. شرک جیسی چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، شرک سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام شرک کے سلسلے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے اگر وہ شرک نہ کرے. اگر وہ شرک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہ فرمائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا پیغام شرک کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو سختی سے منع کرتا ہے. جو شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ بخشے نہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہ فرمائے گا. دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، بہترین معاملہ کرو اپنے والدین کے ساتھ. حملتہ امہ وہنا علی وہن، آپ کی ماں جس نے آپ کو پیدا کیا آپ کے بوجھ کو اٹھایا ہے 9 مہینے تک آپ کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے بوجھ اٹھایا. وہنا علی وہن وفصالہ ان اشکر لی ولوالدیک، اور اس کے بعد کہا 2 سال تک تمہارے لیے جھیلا ہے ان چیزوں کو جن چیزوں کو بچہ پروان چڑھنے کے لیے اس وقت تک کے لیے کہ وہ خود قابل بن جائے چلنے پھرنے کے کھانے کے اپنے ہاتھ سے، یہ 2 سال تک کا انہوں نے مشقت جھیلا ہے. یہ مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کا وقت رکھا ہے. اس لیے آپ کے والدین آپ کے سب سے زیادہ حسن سلوک کے قریب ہیں اور حسن سلوک کے لائق ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو. انشکر لی ولوالدی، میرا شکریہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا اور تمہیں اس وقت تک اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا جس وقت تک تم خود اپنے ہاتھ سے کھانے کے لائق نہ بن گئے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف تمام لوگوں کو لوٹ کر کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس کے بعد کہا اور اگر وہ لوگ تم سے اس بات پر لڑائی جھگڑا کرتے، اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں تم سے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو بغیر وہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اگر ماں باپ کافر ہیں، اگر ماں باپ مشرک ہیں، ایسی صورت میں وہ دعوت دیں شرک کی جانب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کی جانب، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم شرک مت کرو، ان کی بات کو نہ مانو. فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات کو نہ سنو اگر وہ شرک کی طرف تمہیں بلاتے ہیں. اور وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھو. جب بات تمہارے دین کیا جائے، جب تمہارے بات ایمان کیا جائے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ دنیاوی معاملات تو ٹھیک رکھو لیکن دین کا سودا نہ کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری کڑی اس کی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ راستے کو تلاشو، ڈھونڈو، اس راستے کی اتباع کرو جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہمیں اور آپ کو لے کر کے جاتا ہے. وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہمیں اور آپ کو گامزن کرتا ہے، ایسے راستے کو اختیار کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پسند ہے. اس راستے پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم تمام لوگوں کو لوٹ کر کے میرے پاس ہی آنا ہے، اور تمام کے تمام تم لوگ میرے پاس دوبارہ لوٹ کر کے آؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے ہو، ایک ایک چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ تین باتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پہ کہی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جاء رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کس کے ساتھ کروں؟ وہ کون ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں، اچھا برتاؤ کروں؟ پوری دنیا کے اندر ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، آپ کی ماں کے ساتھ پہلے حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اگر کوئی اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پھر فرمایا ثم من، اور کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ میرا معاملہ اچھا ہونا چاہیے؟ ثم امک، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں ثم من یا رسول اللہ؟ قال ثم امک، پھر آپ کی ماں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ثم من یا رسول اللہ؟ قال ابوک۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ کہا آپ کے باپ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی تعلیم اگر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک نہ کرنے کے بعد جو دوسرا درجہ رکھا ہے وہ والدین کا درجہ ہے۔ وہ ایسا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً اس کا تذکرہ کیا اور ان کے ساتھ حسن تعامل کا، حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ چوتھی چیز یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایات میں سے ذکر کی، وہ حکایت میں سے ایک حکایت یہ تھی، کہا تھا یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے سنو، اگر تم نیکی کرتے ہو، ذرہ برابر نیکی، رائی کے دانے کے برابر تمہاری نیکی ہے، اتنی سی نیکی اگر تم کرتے ہو، ان تکو فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اگر وہ نیکی تمہاری کسی پتھر کے نیچے، چٹان کے نیچے، پہاڑ کے نیچے دبی کیوں نہ ہو، اگر وہ آسمان کے اندر کیوں نہ ہو یا زمین کے نیچے کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہاری نیکی ہے اور تم نے اس نیکی کو کیا ہے، یأتی بہا اللہ اس نیکی کو کل قیامت کے دن لائے گا جو ذرہ برابر نیکی تم نے دنیا کے اندر کی ہے۔ جو چھوٹی نیکی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت باریک نیکی، اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو جان لینا چاہیے یہ باریک نیکیاں جس کو ہم آج معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو پانی پلا دینا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، کوئی کانٹا ہٹا دینا، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، سلام کر دینا یا کسی سے اچھی بات کر لینا، مسکرا کے اسے جواب دے دینا، ایسے معاملات جس کو ہم اور آپ آج ہلکا سمجھتے ہیں، کسی کو 2-3 روپے کی مدد کر دینا جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ معمولی تو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی وہ چیز، باریک سی چیز تم نیکی کر کے اللہ کے یہاں جاؤ گے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چٹان کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، آسمان میں کیوں نہ ہو، زمین میں کیوں نہ ہو، یأتی بہا اللہ کل قیامت کے دن اسے لائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہو لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین ہے، اتنی باریکی کو جانتا ہے جس کو تم اور ہم دیکھ نہیں سکتے، تم اور ہم جان نہیں سکتے۔ اللہ نے آیتوں کو بھی بڑے اچھے انداز میں پرویا ہے، بہترین انداز میں پرویا ہے۔ اس باریک رائے کے دانے کے برابر والی چیز اور نیکی کو ذکر کرنے کے بعد کہا لطیف خبیر، اتنی باریک جس کو ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہم اور آپ اس کو جان نہیں سکتے، لیکن اللہ جانتا ہے وہ چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے اور اسے لے کر آئے گا کل قیامت کے دن، اس باریک نیکی کو۔ اس کے بعد کہا اس نیکی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
قرآن مجید کے اندر بہت سی آیات کے اندر ذکر کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے. جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہم اور آپ آج دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ یاسین کے اندر کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کیا، اور ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو احاطے کے ساتھ ساتھ کھلی ہوئی اللہ کی کتاب میں درج کر کے رکھ دیا ہے. جو بندہ کرے گا اس ہر چیز کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے جاننے والا ہے. اس کے بعد نصیحت کی گئی، 5ویں نصیحت یہ یا بنی اقم الصلاۃ، کہا اے میرے بچے نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو. نماز کی تاکید کی، نماز کے بارے میں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا. واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. چاہتے ہو مجھے یاد کرنا تو میرے لیے نماز پڑھو. واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے، منکرات سے، خراب چیزوں سے روکنے والی ہے، کٹ کرنے والی چیز ہے. یہ ان تمام چیزوں کے لیے روک تھام بننے والی چیز ہے نماز. اس نماز کو پڑھو برائیاں ختم ہوگی. اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، تم سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی. جو نماز چھوڑتے ہیں وہ منکرات میں ہوتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں وہ خرابیوں میں ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا یہاں ہمیں اور آپ کو حکم دیا. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر کہا لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکو، منع کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو چاہیے جو اپنی آنکھوں سے کسی بری چیز کو دیکھے، منکر کام کو دیکھے، غلط کام کو ہم اور آپ دیکھیں، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے، طاقت سے. اگر آپ کے پاس وہ طاقت ہے تو روکنے کی اس برائی کو کوشش کریں. طاقتور انسان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کو جب دیکھے اور اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنی طاقت سے اس چیز کو روک سکتا ہے تو اس برائی کو روکنے کی فکر میں لگا رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. طاقتور انسان کے لیے چاہیے کہ اس جگہ اپنی طاقت کو اپنائیں جہاں منکر کام ہوتا ہو اور اس منکر کو دور کرنا مقصود ہو، وہاں اپنی طاقت کو آزمائیں. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اس بات کی جرأت نہیں ہے کہ آپ اپنے بازو سے کسی کو روک سکتے ہیں، طاقت سے روک سکتے ہیں، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ذریعے سے اس برائی کو ختم کرنے کی، اس برائی کو روکنے کی فکر کریں ہمارا. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے. اگر آپ زبان سے بول نہیں سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسی صورت میں دل کے اندر اس چیز کو برا سمجھے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان کی کمزوری، سب سے ادنا ایمان کی علامت ہے. اور یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم اس برائی کو برائی تو گردانے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ تم صبر کرو جو تم پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جس معاملے میں کیوں نہ ہو. ایسی وقت میں جب تم پر مصیبتیں ٹوٹے اس پر صبر کرو. ان ذالک من عزم الامور، اس لیے کہ یہ جو کام ہیں یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے اور ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ صبر والے کتنے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری آیات کے اندر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کو مانگا کرو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کر لیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہاں تاکید کی، صبر کی تاکید کی، اور آخر میں کہا جو صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو وقت پہ ساتھ دینے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جب بات کرو تو منہ نہ موڑا کرو۔ اے میرے بیٹے جب لوگوں سے ملو بات کرو ان سے تو اپنی بات کے ذریعے سے منہ نہ پھیر لیا کرو، اپنے منہ کو نہ موڑا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر آپس میں دونوں میں جھگڑا ہو جائے اور اس کے بعد 3 دن گزر جائے تو 3 دن کے بعد اگر آپس میں ایک دوسرے سے جب ملو تو ایسی صورت میں سلام کر لو، اور سلام میں جو پہل کرنے والا ہے سب سے بہتر ہے کہ جب ہمیں اور آپ کو کسی سے ملنا ہے تو منہ موڑنا نہیں ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر جب تم چلو تو ایسی صورت میں اکڑ کر کے تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت، آٹھویں نصیحت، ایسی نصیحت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فخر کے ساتھ میں تکبر کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو متکبر بن کر دنیا کے اندر جیتے ہیں، پسند نہیں فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کبر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا من کان فی قلبہ مثقالا من الکبر، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اگر اس کے دل کے اندر پایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا ينظر اللہ من جر ثوبه خیالا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے اور گھسیٹتا ہوا زمین پر چلتا نظر آتا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن ایسے متکبر کو تکبر کے ساتھ دنیا کے اندر چلنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جس کے دل کے اندر کبر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہ فرمائے گا۔ دنیا کے اندر متکبر لوگ جو دنیا کے اندر تکبر سے زندگی گزارتے ہیں، سب کو مٹی میں جانا ہے، مرنا ہے۔ میرے حاضرین گرامی، تکبر کو ختم کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے فرمان کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ وَاقْصِدْ مِن مَشْيَتِكَ، جب چلے تو دھیمی آواز، آہستہ آہستہ چلنا جو ہے بہتر ہے انسان کے لیے، تیز دوڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچی رکھنی چاہیے، آواز بلند نہ ہونی چاہیے، کہ اگر ہم آواز کو نیچی رکھیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، اور اپنی آواز کو جو ہماری اور آپ کی آواز ہے یہ آواز کو پست رکھنی چاہیے۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند جو آواز ہے وہ آواز ہے جو گدھے اپنے زبان سے نکالتے ہیں۔ گدھے کی آواز جتنا بھیانک ہوتی ہے اس آواز کی طرح اپنی آواز کو بلند نہ کرے بلکہ اپنی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرے۔ آخری بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی آواز بلند تھی، بہت زیادہ بلند آواز کے مالک تھے، ایک معنی میں خطیب ان کو کہا جا سکتا تھا، بڑے اچھے خطیب بھی تھے، اپنی آواز اتنی اچھی رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل شدہ آیت کو سنا،
اپنے گھر کے اندر گئے، دروازے کو بند کر لیا اور کہا آج کے بعد سے میرا ایمان گم ہو گیا، میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اب تک بلند کرتا رہا، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میرے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک ان کو گم پایا، اپنی مجلس کے اندر بلا بھیجا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ضائع ہو گیا اس لیے کہ میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انہوں نے جب سنا تھا اس کو ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا ان تمام آیات سے، ان 10 نصیحتوں سے کہ آدمی اس سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر ان کو راہ عمل بنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن سے روکا گیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو رکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بہتر بنائے اور ہماری زندگیوں کے اندر ایمان و اسلام کو، دین کو، شریعت کو، ہدایت کو داخل کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے دعائیں کریں اور تیری جنت کو، جنت الفردوس کو حاصل کرنے والے بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین۔